دوستو، ایک چھوٹا سا ملک جسے کبھی غربت اور آفات کی علامت سمجھا جاتا تھا، آج دنیا کی تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشتوں میں کیسے شامل ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کو دریاؤں کا ملک کہا جاتا ہے؟ آخر 1952 کی تاریخی زبان اور 1971 کی جنگ نے اس قوم کی تقدیر کیسے بدل دی؟ ڈھاکہ دنیا کے سب سے گنجان آباد شہروں میں کیوں شمار ہوتا ہے؟ اور وہ کون سی قدرتی نعمتیں ہیں جن میں دنیا کا سب سے بڑا مینگروو جنگل اور سب سے طویل قدرتی ساحل سمندر شامل ہیں؟ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم جانیں گے بنگلہ دیش کی تاریخ، ثقافت، جدوجہد اور حیران کن ترقی کی وہ کہانی جو اسے صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک مثال بناتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو۔ بنگلہ دیش جنوبی ایشیا میں واقع ایک گنجان آباد مگر بے حد زرخیز ملک ہے۔ اس کے ایک طرف بھارت جبکہ جنوب میں خلیج بنگال واقع ہے۔ بنگلہ دیش کو دریاؤں کا ملک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں 700 سے زیادہ دریا بہتے ہیں جو اس کی سرزمین کو زرخیز اور قدرت کو دلکش بناتے ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے یہ ایک چھوٹا سا ملک لیکن آبادی کے اعتبار سے دنیا کے بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کی تاریخ قربانیوں، جدوجہد سے بھری ہوئی ہے۔ 1947 میں برصغیر کی تقسیم کے بعد یہ علاقہ مشرقی پاکستان کہلایا، مگر لاسانی سیاسی اور معاشی ناانصافیوں کے باعث یہاں مذمت نے جنم لیا۔ 1952 کی تاریخ اردو زبان وہ پہلا قدم تھا جس نے بنگالی قوم کو اپنی شناخت کا احساس دلایا۔ بالآخر 1971 میں ایک خونی مگر فیصلہ کن جنگ کے بعد بنگلہ دیش ایک آزاد ریاست بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ ڈھاکہ بنگلہ دیش کا دارالحکومت ایک ایسا شہر ہے جہاں قدیم تاریخ اور جدید ترقی ساتھ ساتھ چلتی نظر آتی ہے۔ یہ شہر نہ صرف ملک کا سیاسی و معاشی مرکز ہے بلکہ فیشن، تعلیم اور ثقافت کا بھی بڑا گڑھ ہے۔ ڈھاکہ کی گلیوں میں رکشوں کا رنگا رنگ سیلاب، تاریخی عمارتیں اور بلند و بالا عمارتیں ایک انوکھا امتزاج پیش کرتے ہیں۔ بنگالی زبان بنگلہ دیش کی روح ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی زبان، شاعری، موسیقی اور ادب سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ قومی شاعر قاضی نظر الاسلام اور عالمی شہرت یافتہ شاعر رابندر ناتھ ٹیگور اسی خطے کی پہچان ہیں۔ روایتی لباس میں مرد لنگی جبکہ خواتین ساڑی زیب تن کرتی ہیں۔ تہواروں میں پوہیلا بوئیشاکھ جو کہ نئے سال کی خوشی میں جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مینگروو جنگل سندربن یہیں واقع ہے۔ کوکس بازار دنیا کا سب سے طویل قدرتی ساحل سمندر مانا جاتا ہے جہاں نیلا سمندر اور سنہری ریت سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ دوستو، ایک وقت تھا جب بنگلہ دیش کو غریب ممالک میں شمار کیا جاتا تھا، مگر آج یہ ملک تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ گارمنٹ انڈسٹری بنگلہ دیش کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے جو دنیا بھر کو کپڑے برآمد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ زراعت، ماہی گیری اور آئی ٹی سیکٹر بھی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے لوگ سادہ دل، محنتی اور مہمان نواز ہیں۔ غربت کے باوجود ان کے چہروں پر مسکراہٹ اور دلوں میں محبت نظر آتی ہے۔ یہاں کا اسٹریٹ فوڈ، چاول اور مچھلی پر مشتمل کھانے ذائقے میں لاجواب ہوتے ہیں۔ ناظرین، بنگلہ دیش صرف ایک ملک نہیں بلکہ جدوجہد، ثقافت اور امید کی ایک زندہ مثال ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔